السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں عید الفطر کی نماز کی ترتیب کو لے کر۔ اکثر کیا ہوتا ہے، کیونکہ یہ عیدین کی نمازیں دو ہی ہیں سال میں، تو اس وجہ سے لوگ ترتیب بھول جاتے ہیں، جو پریشانی کا باعث بنتی ہے۔ اصل میں کیا ہوتا ہے، نماز میں پھر ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ کس نے کیا کیا، کس نے کیا نہیں کیا۔ تو ہمیں کرنا کیا ہے، جیسے ہی ہم چاند رات یعنی عید کا چاند دیکھیں تو زیادہ سے زیادہ عبادت کا اہتمام کریں، صبح فجر کی نماز پڑھیں، اس کے بعد صدقہ فطر کی جو مقدار ہے وہ ادا کی جائے، کوئی میٹھی چیز کھائیں، پھر قبرستان کے لیے یعنی عیدگاہ کے لیے نکل پڑیں۔ راستے میں تکبیر تشریق کہتے ہوئے جانا ہے، ویسے بھی پڑھتے رہیں۔ اس کے بعد وہاں امام جو بیان کرتا ہے وہ امام کا بیان سنیں۔ اس کے بعد عیدین کی نماز میں نہ اقامت ہوتی ہے اور نہ اذان ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو یہ بات معلوم نہیں ہوتی، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ امام صاحب جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو آپ نے نیت کرنی ہے، نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز عید الفطر واجب مع زائد 6 تکبیروں کے واسطے اللہ تعالیٰ کے، پیچھے اس امام کے رخ میرا کعبہ شریف کو اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کہنے کے بعد نیت باندھ لینی ہے آپ نے۔ اس کے بعد آپ نے ثنا پڑھنا ہے پورا۔ اس کے بعد امام نے 3 زائد تکبیریں کہنی ہیں۔ امام 3 زائد تکبیریں کہیں گے، جیسے اللہ اکبر، کانوں تک ہاتھ اٹھا کر ہاتھ چھوڑ دینے ہیں۔ اس کے بعد امام صاحب پھر کہیں گے اللہ اکبر، کانوں تک ہاتھ اٹھا کر ہاتھ چھوڑ دینے۔ تیسری مرتبہ میں جب امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر تو ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھیں گے، قرات کریں گے، اس کے بعد رکوع و سجود قیام کریں گے۔ اس کے بعد پھر امام صاحب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، پھر امام صاحب سورہ فاتحہ اور قرات کریں گے۔ اس کے بعد 3 زائد تکبیریں یہاں کہیں گے، یعنی اب پہلی تکبیر جب امام صاحب کہیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اللہ اکبر جیسے امام صاحب کہیں گے تو آپ نے ہاتھ چھوڑ دینے۔ پھر امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر، آپ نے ہاتھ چھوڑ دینے۔ پھر امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر، آپ نے ہاتھ چھوڑ دینے۔ چوتھی تکبیر میں بنا ہاتھ اٹھائے آپ نے رکوع میں چلے جانا ہے، پھر آپ نے قیام کرنا ہے، پھر سجود کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنی نماز کمپلیٹ کر لینی ہے جیسے آپ کرتے ہیں۔ اس کے بعد امام صاحب عیدین کا خطبہ دیں گے، یعنی عید الفطر کا خطبہ دیں گے، آپ نے وہ خطبہ سن کر جانا ہے۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور گھر کی طرف نکل پڑتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ عیدین کا خطبہ لازمی سننا چاہیے۔ اس کے بعد ہم جس راستے سے آئیں اس راستے کو چھوڑ کر ہم دوسرے راستے سے جائیں، یہ افضل ہے۔ ان تمام باتوں کا خیال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میری طرف سے آپ سبھی لوگوں کو عید الفطر کی دلی مبارکباد۔ اللہ تعالی آپ کو ایسی ہزاروں عیدیں نصیب کرے، آمین۔